میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دلیلوں سے اسلام کی طرف آج کی دنیا کو نہیں لایا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے پاس دلائل کم ہیں، اسلام کے حق میں باتیں کم ہیں، یہ سبب نہیں ہے۔ جب کوئی نظریہ نیا نیا آتا ہے، جب کچھ نئی دعوت ابھرتی ہے، تو اس وقت تو دلیلوں سے ہی بات ہوتی ہے، اور اس وقت کوئی عملی نمونہ ہوتا نہیں ہے کہ جس کو کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ استعمال کر سکے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.60 ارب ہے۔ 1.60 ارب مسلمان جب موجود ہوں، اور تقریباً 5 درجن مسلمان ملک ایسے ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، جہاں کے حکام مسلمان ہوں، اکثریت مسلمان ہو، تو اس وقت دنیا آپ کی دلیل، آپ کے منطق، آپ کا دعویٰ اور آپ کا نظریہ نہیں مان سکتی۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کہتے ہو برسر زمین اس کا نمونہ دکھاؤ۔ اسلام جس طرح کے انسان بنانا چاہتا ہے اور جس طرح کا جہان بنانا چاہتا ہے، کہاں ہے وہ انسان اور کہاں ہے وہ جہان؟ ہم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ آپ مسلمانوں کی طرف مت دیکھیے، آپ مسلمانوں کو سمجھ کر اسلام کو مت سمجھیے، بلکہ اسلام کو ایک لیبارٹری کی طرح میں سمجھیے، ایک ٹیکسٹ بک تصور جو اسلام کا ہے بس اسے مان لیجئے۔ یقیناً اربوں انسانوں میں لاکھوں ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ بات مان لیں، اور ہر سال مسلمانوں کی تعداد دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے، شہادت پڑھنے کی وجہ سے کئی ہزار بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ہمارے بعض لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جاپان سے لے کر امریکہ تک لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مغربی دنیا ہی دونوں باتیں بتاتی ہے، جس طرح وہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم لوگ 1.60 ارب ہو۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو نقطہ، وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے حق میں، اس کی حقانیت پہ جتنی نظری باتیں کرنا چاہیں کرتے رہیں، یہ توقع مگر نہ رکھیں کہ دنیا میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے گا محض باتوں سے، محض دعوتی سرگرمیوں سے، محض پروپیگنڈے سے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا نوٹس نہ لیا جائے اور اس کا جواب نہ دیا جائے۔ یہ نوٹس لینا بھی ضروری ہے، جواب دینا بھی ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہماری باتوں سے ہی دنیا قائل ہو کر اسلام کی جھولی میں آ گرے گی، کم از کم میرا کامن سینس اسے درست نہیں سمجھتا، کیونکہ ساری دنیا کے بیشتر انسانوں کا واسطہ کسی نہ کسی مسلمان سے پڑتا رہتا ہے، اور جب مسلمان سے واسطہ پڑتا ہے تو دراصل اس کا واسطہ اسلام سے پڑتا ہے۔ اس مسلمان کو دیکھ کر، اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر، اس کی شخصیت، اس کا اخلاق، اس کے مینرز دیکھ کر ہی ایک غیر مسلم فرد اپنا کوئی تاثر بناتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، اور جس دین سے یہ وابستہ ہے پھر وہ دین کیسا ہوگا۔ قرآن میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس میں کتنی ہی اچھی باتیں ہوں، لیکن اس کے لیے تو میں نمونہ ہوں اسلام کا، میں نمائندہ ہوں اسلام کا، میں نمائندہ ہوں، میں اس کا داعی ہوں، میں ماڈل ہوں۔ لہٰذا مسلمان اگر دنیا میں اسلام کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میجورٹی، کہ 80 کروڑ انسان ایسے ہو جائیں، لیکن کوئی ایسی قابل لحاظ تعداد ہے، 20% تو ہوں، 25% تو لوگ ہوں جو اسلام کے 50% پہ عمل کرتے ہوں، 100% پہ نہ صحیح، اور مجموعی طور پر اسلام کا وہ نقشہ انسانوں کے سامنے آئے کہ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر یا سن کر ایمان قبول کیا ہے. بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو کسی مسلمان سے انٹریکشن کے بعد، تعامل کے بعد ایمان لائے. جب انفرادی تعامل تھا، انفرادی انٹریکشن تھا، تو ایمان لانے والے افراد گنے جاتے تھے. لیکن جب نمونے کا معاشرہ بن گیا، نمونے کی امت بن گئی، نمونے کی ریاست بن گئی، تو پھر ایمان لانے والے لوگ گنے جانے کے قابل نہیں رہے. انگلیاں اس قابل نہیں تھی کہ گن سکیں. پھر لاکھوں کی تعداد میں، اور اس زمانے میں لاکھوں کا مطلب ہے آج کے کروڑوں. دنیا کی آبادی وہ تھوڑی سی تھی، تو لاکھوں افراد ایمان لاتے رہے اس نمونے کو دیکھ کر کہ جس نمونے کے انسان اور جس نمونے کا جہان اسلام بنانا چاہتا تھا. باقی رہی یہ بات کہ جو مسلمان ہیں، کیا وہ سب اسلام کی حقانیت پر یکسو ہیں؟ یہاں جو سوال رکھا گیا ہے کہ آج کے مسائل کا حل اسلام ہی کیوں، کیا آج کے سارے مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ لوگ بھی کہ جو روزہ نماز کرتے ہیں، جن کا حلیہ بھی بڑی حد تک مسلمانوں جیسا ہے، وہ بھی یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس بات کو نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے کہ اسلام آج کے سارے مسائل کا حل ہے. اللہ کا وعدہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ میری رہنمائی آتی رہے گی. قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی، محمد علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے 2-3 جوابات ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنا وہ وعدہ بھول گئے. انہیں نبی بھیجنے چاہیے تھے، کتابیں بھیجنی چاہیے تھی، وہ بھول گئے وعدہ. لیکن ہم جس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھولنے والا نہیں ہے، نہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ کتاب اور یہ نبی یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی ساری ضروریات، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، نظری، عملی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی ہیں. آپ کو یہ لازم ماننا پڑے گا. جو قرآن کو نہیں مانتا اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ، جو محمد علیہ وسلم کا نہیں مانتا اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ. لیکن جو مسلمان قرآن پر اور محمد علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اسے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ قیامت تک اٹھنے والے سارے سوشیو پولیٹیکو اکنامک سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ بھول گیا، یا اس کتاب میں نقص ہے خدا نہ خواستہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کے لیے کافی نہیں کہ ہماری رہنمائی کر سکے آج کے دور میں اور آنے والے ادوار میں. تو یہ قرآن مکمل کتاب ہے. آج سے 1500 سال پہلے تقریباً انسانوں کی دنیا میں بعض تبدیلیاں حتمی طور پر ہو گئیں اور دنیا کا ایک ٹرینڈ طے ہو گیا، سیٹ ہو گیا کہ اب دنیا کو قیامت تک اسی طرح چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مکمل کیا اور کہا کہ تمہارا دین مکمل کر دیا. صرف کتاب مکمل نہیں کی، دین مکمل کر دیا. اچھا یہ یاد رکھیے کہ دین ابراہیمی بھی ہے، یہی ہے. دین موسوی، دین عیسوی، دین آدم بھی یہی ہے، دین نو بھی یہی ہے. تو پھر مکمل کر دیا کیا مطلب ہوا؟ کہ اب سے پہلے نامکمل تھا دین، یہ مطلب ہوا نا اس کا. بالکل یہی مطلب ہے کہ اب سے پہلے دین مکمل نہیں تھا کیونکہ تمہیں مکمل دین کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے کسی جز کی ضرورت تھی، تمہیں اجزاء دیے جاتے رہے. اب تمہیں مکمل دین کی ضرورت ہے، وہ مکمل کر دیا ہم نے. اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تشریح حالات کے مطابق ہوگی، حالات بدلیں گے تو بہت چیزیں بدل جائیں گی، لیکن دین کا بنیادی اسٹرکچر، دین کی بنیادی اسپرٹ، اس کی بنیادی روح، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. یہ میں نے اتنی ساری باتیں اس لیے کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ اسلام پر یقین رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کی یہ مجبوری ہے، خواہی نہ خواہی انہیں ماننا ہوگا کہ اسی قرآن میں اور اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اسوے میں، سنت میں
انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے موجود ہے.